السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے آسیب زدہ مکان کے بارے میں ہے جس کو $14 لاکھ کا خریدا گیا اور پھر اس کے بعد اس گھر میں ایک نامعلوم افراد کی جانب سے خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے اور ان خطوط کی بنیاد پر آخر کار اس گھر کو دوبارہ سے نقصان میں بیچ دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، ایک نیو شادی شدہ جوڑے نے، ماریا اور ڈیرک بروڈس نے سن 2014 میں نیو جرسی کے مہنگے علاقے ویسٹ فیلڈ میں یہ مکان $14 لاکھ میں خریدا تھا۔ تاہم اس مکان میں منتقل ہونے سے پہلے اس جوڑے نے اس کی تزئین و آرائش اور اس کو سجانے کا فیصلہ کیا، اور یہی وہ وقت تھا جب انہیں مکان کی رکھوالی کرنے والے نامعلوم شخص کی جانب سے پہلا خط موصول ہوا۔ پہلے خط میں نامعلوم شخص نے خود کو اس مکان کا محافظ بتاتے ہوئے ان کو نئے محلے میں خوش آمدید کہا۔ خط میں تحریر تھا کہ یہ گھر، جس کا نمبر 657 بولیوارڈ تھا، دہائیوں سے میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اب اس کی 110ویں سالگرہ قریب ہے۔ میں اس مکان کا نگہبان ہوں اور نئے آنے والوں کا منتظر ہوں۔ مزید تحریر تھا، میرے دادا 1920 سے اس مکان کی نگرانی کرتے رہے اور پھر میرے والد 1960 کی دہائی سے یہاں موجود تھے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیا آپ اس مکان کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 657 بولیوارڈ کی دیواروں میں کیا پوشیدہ ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ عنقریب میں یہ سب جان لوں گا۔ جیسے جیسے تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اس خاندان کو مسلسل نامعلوم نگہبان کی جانب سے ایک کے بعد ایک خط موصول ہوتے رہے۔ بعد میں موصول ہونے والے خط میں اس خاندان کے بچوں کے بارے میں بات کی جانے لگی۔ جوان خون جیسی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے نامعلوم شخص نے ٹکی چھپی دھمکیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جن میں کہا گیا کہ کیا نئے مالک مکان جانتے ہیں کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کیا ہے؟ ایک اور بھیجے گئے خط میں لکھا تھا، کیا نیا خون یعنی بچے اس گھر کی تہہ خانے میں کھیلنے آئیں گے؟ کیا وہ وہاں تنہا جانے میں خوف محسوس کریں گے؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بہت خوف زدہ ہوتا۔ یہ جگہ باقی مکانوں سے کافی دور ہے۔ اگر آپ گھر کے بالائی حصے میں ہوں گے تو آپ کبھی ان کی چیخیں نہیں سن پائیں گے۔ ان ڈراؤنے خطوط اور اس چھپن چھپائی کی زحمت سے بچنے کے لیے اس خاندان نے سن 2015 میں آسیب زدہ مکان کے پرانے مالکان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم یہ مقدمہ سن 2017 میں خارج کر دیا گیا۔ نجی تحقیق کار اور ہوم سیکیورٹی کا نظام بھی اس مکان کے نامعلوم نگہبان کو تلاش کرنے میں ناکام رہے اور یہ کیس ہمیشہ حل طلب ہی رہا۔ یہ خاندان کبھی اس مکان میں منتقل نہ ہو پایا اور بالآخر 5 برسوں بعد انہوں نے رواں سال 1 جولائی کو اسے $9,59,360 میں فروخت کر دیا۔ اس آسیب زدہ مکان کی حقیقی کہانی نے پورے ملک کی توجہ حاصل کر لی تھی اور اس کی شہرت کے باعث نیٹ فلکس نے اسے اپنے ڈراؤنے پروجیکٹ کی بولی میں ہمیشہ کے لیے خرید لیا اور اپنے نام کر لیا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں اور آپ مزید اس طرح کی سٹوریز کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔